السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز پروگرام سچ کی آواز۔ ناظرین، آج پروگرام کے جو مہمان ہیں شہزادہ مدثر الملک صاحب ہیں، ہم ان سے معدنیات کے حوالے سے آج بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شہزادہ صاحب؟ الحمدللہ جی۔ شاہ صاحب، تھوڑا سا مجھے ایک تو یہ مائنز اور منرل ایسوسیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرم بھائی، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ اور چترال مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کا قیام مارچ 2022 میں آیا تھا، ابھی تقریباً کوئی 8-9 مہینے قبل۔ اور اس کے قیام کی جو ہے وہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چترال تقریباً 97% جو ہے وہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور ان پہاڑوں پہ مختلف قسم کے معدنیات ہیں، تو ہمارا چترال کا فیوچر بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اور یہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ہیں اس کاروبار سے وابستہ ہیں، اور یہاں پہ کوئی لگ بھگ 650 کے قریب ہمارے مختلف لوگوں نے، جس میں مقامی باشندے بھی ہیں اور دیگر اضلاع کے بھی ہیں، انہوں نے لیزوں کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو ان کے مختلف مسائل ہیں، تو ان مسائل کے حل کرنے کے لیے اور ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے چترال مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ ابھی تقریباً کوئی اس کو 9 مہینے ہو گئے ہیں۔ اچھا شہزاد صاحب، تھوڑا سا معدنیات کے حوالے، جو چترال کے جو معدنیات ہیں مختلف قسم کے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کوئی شخص معدنیات کے شعبے میں کاروبار کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ خرم بھائی، اس کا یہ ہے کہ معدنیات کی تو ہے وہ ہزاروں قسمیں ہیں، اور چترال میں سینکڑوں قسم کی معدنیات یہاں پہ موجود ہیں۔ معدنیات کی اگر ہم اس کی درجہ بندی کریں، کلاسیفیکیشن کریں، تو ان کو مختلف کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس طرح انڈسٹریل اسٹون ہے، ڈائمنشن اسٹون ہے، میٹالک منرلز ہیں، جیمز اسٹون ہیں۔ اور الحمدللہ چترال کافی رچ ایریا ہے اس حوالے سے، اور ہر قسم کے جو ہیں معدنیات وہ یہاں پہ چترال میں اویلیبل ہیں۔ اور آپ کا سوال کا دوسرا حصہ کہ کوئی شخص اگر اس کاروبار سے منسلک ہونا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کوئی بھی شخص اگر معدنیات کے کاروبار سے وابستہ ہونا چاہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو پہلا یہ ہے کہ وہ محکمہ معدنیات کے ساتھ وہ اپنی رجسٹریشن کرے اور ان سے وہ سرکاری طور پر کسی معدنیات کی لیز حاصل کریں اور اس کاروبار کو آگے لے کے چلائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے کوئی لیز اگر گورنمنٹ سے لی ہے محکمہ معدنیات سے، اور اس کا کام جاری ہے، تو اس کے ساتھ وہ شامل ہو جائے، اس سے کوئی ایریا ایکوائر کر لیں، اس میں اپنی مائن ڈال لیں اور وہ معدنیات نکال کر وہ سیل کرتا رہیں۔ ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی نے اگر لیز کسی کی گرانٹ ہوئی ہو اور اس پہ پروڈکشن اس کی جاری ہو، یا کسی نے کسی سے مائن لی ہو اور اس سے وہ مال نکل رہا ہو، تو وہ ان سے خرید کر آگے وہ فروخت کر سکتا ہے۔ تو یہ 2-3 اس کے طریقے ہیں کہ وہ کس طرح اس معدنیات کے شعبے سے منسلک ہو سکتا ہے۔ اچھا شہزاد صاحب، میں یہ سامنے بڑے مختلف سٹون بھی دیکھ رہا ہوں جو ہمارے اپنے چترال کا ہی پتھر ہے، تو مجھے ایک چیز بتائیں، اب تک چترال کے لوگ ان سے فائدہ کیوں نہیں لے سکے؟ کیا لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے یا آگاہی نہیں ہے؟ وجہ کیا کہ اب تک چترال کے لوگ جو ہے ان معدنیات سے فائدہ کیوں نہیں لے سکے؟ چترال کے لوگ فائدہ نہ لینے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی ہے۔ یہ معدنیات تو ہزاروں سالوں سے ان پہاڑوں میں موجود ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کی جو ہے وہ لا علمی بھی کہہ سکتے ہیں، ریسورسز کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ ہے کہ مین جو مسئلہ تھا، مائن کو آپ نکال کے اس کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس جو کمیونیکیشن کے ذرائع تھے، ہماری سڑکیں تھیں، ٹنل تھا، یہ نہیں تھیں۔ اور سڑکوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، ٹنل کی بندش کی وجہ سے 6 مہینے چترال کٹا رہتا تھا، تو اور ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ابھی تک یہ جتنے بھی معدنیات چترال میں ہیں ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ ابھی الحمدللہ ہماری چترال کی جو لواری ٹنل ہے وہ بن چکی ہے، سڑکیں بھی NH کے حوالے کر دی گئی ہیں، ان کی وائڈننگ کا کام جاری ہے، اور یہاں سے ابھی مختلف معدنیات کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں بڑے بڑے ٹریلرز میں۔ اور یہاں پہ مین مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیریج کاسٹ پہلے زیادہ آتی تھی، اچھا، کیونکہ یہاں پہ آپ بڑے
ٹرک میں ٹریلر میں اگر لے کے جائیں تو اس پہ جو کیریج کاسٹ ہے وہ پر ٹن کے حساب سے نسبتاً کم آتی ہے. اس کی بجائے اگر چھوٹی گاڑیوں میں آپ ٹرانسپورٹ کر کے لے جاتے ہیں تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے, تو وہ اکنامیکل نہیں رہتا. تو ابھی جو ٹنل کی بننے کی بات اور یہ سڑکوں کی تعمیر کے بعد انشاءاللہ ابھی اس کام میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے اور لوگ اس کی طرف ابھی راغب ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اور مجھے چیز بتائیے کہ لیز اپلائی کرنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا یہ بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے یا کافی مشکلیں آتی ہیں اس میں؟ اس کے لیے یہ ہے نا کہ لیز کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کوئی منرل آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. آپ ورکنگ کرتے ہیں, پہلے آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ اس قسم کی جو ہے منرل ہے. کوئی ٹیم ہوتی ہے یا کس طرح اس کو؟ جی وہ جو پروفیشنل ٹیم ہوتی ہے ان پہ مشتمل ہوتی ہیں, ان میں جیولوجسٹ بھی ہوتی ہیں یا جن لوگ مائننگ کے شعبے سے جو وابستہ ہوتے ہیں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو وہ جاتے ہیں ورکنگ کرتے ہیں, وہ منرل کا کوئی سیمپل لے آتے ہیں. شہزاد صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو جوائنٹ وینچر کا نقشہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوا تھا, اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کی زمینات ایون کہ عبادت گاہیں بھی اس میں آ گئی ہیں, کیا انہیں بھی سیل کیا جا سکتا ہے؟ بھائی اس میں یہ ہے نا کہ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ منرل جہاں پہ بھی ہو وہ اسٹیٹ کی ہے, چاہے بندے کے گھر میں بھی ہو تو وہ اسٹیٹ کو اختیار ہے, وہ جا کے نکال سکتا ہے. البتہ جو جوائنٹ وینچر کے جو نقشے تیار کیے گئے ہیں, جن کا ٹینڈر ہوا ہے, ان میں شاید نقشے جلد بازی سے بنائے گئے ہیں, تو وہ میں نے بھی دیکھی تھی, میری بھی نظر سے گزری ہیں. ان میں چترال کے بہت ساری جگہوں کے, یہاں پہ کجو ہے, کوغزی ہے, آگے جو ہے گرین لیفٹ کا ایریا ہے, ریشن کا ایریا ہے, کراخ کا, چرن کا, مول کھو کا, لون کا, آگے پورے مول کھو کا, ترچ کا ایریا جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کی پورے کے پورے گاؤں, پورے کے پورے دیہات وہ ان لیزوں میں شو کیے ہیں. ابھی معدنیات جو ہیں وہ تو پہاڑوں پہ ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی کھیتوں میں, زمینوں میں یا عبادت گاہوں پہ تو تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ان سے تھوڑی سی کوئی غلطی ہوئی ہے یا جلد بازی میں یہ نقشے بنائے گئے ہیں. ہم نے بھی منرل ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کوئی سروے کی ٹیم بھیج کر یہ نقشے ریوائز کروائیں. ایسا نہ ہو کہ کل کل یہ لوگ لیز لے کے ادھر پہنچ جائیں اور مقامی کمیونٹی اور ان میں کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے. پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ان کی جگہ, ان کے گھر, ان کی زمینیں کوئی اور خرید چکا ہے, کوئی لے چکا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا. تو کل یہ لوگ کام کے لیے یہاں پہ آئیں گے, اب یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ اور آگے آئیں گی ثبوتوں کے ساتھ, تو پھر یہی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو وہ حکومت کے لیے بھی, ضلعی انتظامیہ کے لیے بھی, محکمہ معدنیات کے لیے بھی وہ مسائل پیدا ہوں گے. تو اس وجہ سے میری جو ہے آپ کے چینل کے توسط سے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارہ یہاں پہ چترال کے پرامن لوگ ہیں اور ان کی شرافت کا اتنا بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ ان کی زمینوں کو, ان کی جائیدادوں کو بھی آپ جو ہے وہ لیز پہ دے دیں. تو یہ نقشے ریوائز کر لیں, ان کا جو ایریا ہے وہ ریڈیوس کر لیں, کر کے ان کو پہاڑوں تک محدود رکھیں. اچھا, ایک چیز شہزاد صاحب مجھے اور بتائیے گا کہ جو آپ کی ایسوسیشن کی ایفرٹس ہیں, جو مقاصد ہیں, وہ صرف ایسوسیشن کے لیے ہی نہیں ہیں, وہ چترال کے لیے ہیں. اچھا, ایک چیز بتائیے کہ معدنیات لیز لینے کا طریقہ کار چترال میں اور دوسرے صوبوں میں یکساں ہے یا فرق ہے؟ ہماری جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں, جو نئے ضم شدہ اضلاع ہیں جو فٹر سے مرج ہوئی ہیں, ان میں لیز لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پہاڑوں کا, اپنے نیچرل ریسورسز کی جو ہے ابھی تک حفاظت کی ہے. وہ انہی کی فیملیز کی, انہی قبائل کی ملکیت تصور کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جب منرل ڈپارٹمنٹ کوئی لیز دینا چاہیں تو پہلے لیز لینے والا بندہ وہاں پہ جا کے اس مقامی کمیونٹی سے ملتا ہے, ان سے پرمیشن لیتا ہے, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے, جس فیملی کی یا جس قبیلے کی وہ ہوں تو ان کی رضامندی اور ان کے ساتھ اپنا شیئر وغیرہ طے کرنے کے بعد وہ ایگریمنٹ منرل ڈپارٹمنٹ میں دیتا ہے. تو وہ جو فارمیلٹیز ہیں وہ لیز گرانٹ کی جاتی ہیں. ہمارے چترال میں المیہ یہ ہے کہ بندہ کینیڈا میں بیٹھا ہوتا ہے اور آن لائیو وہ کیڈسٹرل جو ہے سافٹ ویئر کے ذریعے چترال کی کافی ساری جگہوں کو وہ اپلائی کرتا ہے. زندگی میں کبھی چترال آیا نہیں ہوتا ہے, لیکن ادھر پہ وہ لیز اس کی جو ہے وہ گرانٹ ہو جاتی ہیں. تو طریقہ کار میں جو ہے فرق ہے. ایک چیز اور بتائیے, کیا پاکستانی ہر شہری لیز لے سکتا ہے, اور کیا جو غیر ملکی فارمز ہیں کیا وہ بھی لیز پہ معدنیات لے سکتے ہیں؟ اس کی آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں,
اور اس سے چترال کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اس کو کہیں بھی پورے پاکستان میں کاروبار کرنے کی آزادی ہے. وہ کہیں بھی جا کے جس کے پاس شناختی کارڈ ہو، پاکستانی شہری ہو، وہ کہیں پہ بھی جا کے پاکستان میں بزنس کر سکتا ہے. چترال میں بھی وہ لیز لے سکتا ہے، کوئی ممانعت اس پہ نہیں ہے. جو فارنرز آتے ہیں وہ بھی این او سی لینے کے بعد وہ بھی اپلائی کرتے ہیں، ان کو بھی لیزیں گرانٹ ہو جاتی ہیں. عام طور پر یہ کسی لوکل کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ یا کمپنی بنا لیتے ہیں، رجسٹرڈ کر لیتے ہیں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر پہ، پھر وہ لیزوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو بھی لیزیں مل جاتی ہیں. ہم کسی بھی ملکی یا غیر ملکی فارمز کی یا انڈیویجول کی مخالفت نہیں کرتے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ جتنے بھی انویسٹرز یہاں پہ آئیں، لیکن ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ وہ آئیں تو خود جگہیں جو ہیں وہ ڈسکور کریں، خالی جگہ لیزوں کے لیے اپلائی کریں اور بے شک آ کے اپنا کام شروع کر دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی چترالی کا حق مار لیں، کسی اور کی دریافت کردہ، کسی اور کی محنت کو وہ ہتھیا لیں، وہ اس پہ قابض ہو کے کام کرنے کی کوشش کریں، تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایک چیز بتائیے، کمیونٹی کی طرف، جو مقامی کمیونٹی ہے، اس کی طرف سے اس سلسلے میں کیا رد عمل سامنے آیا؟ مقامی کمیونٹی کا جو ہے وہ رویہ اور اس کا جو رد عمل ہے انتہائی مایوس کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے ہیں. تو چترال والے سارے پتہ نہیں یہ کیا پی کے سوئے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل ان کا جو وجہ تو یہی ہے نا، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو بھی. ایسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو بہت قیمتی ہمارا اثاثہ ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا، ہم نے یہاں پہ جلسہ ہم نے کروایا، ریلی ہم نے نکالنی تھی، تو ہم نے اس کے لیے بڑی کمپین چلائی، مساجد میں تقاریریں کی، کمپین چلائی، لاؤڈ سپیکر لے کے ادھر پھرتے رہے. وہ جب یہاں پہ ہم نے جلسہ کیا تو اس میں بمشکل 300-400 بندے بھی نہیں تھے. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چند ایک لوگوں کا ذاتی ایشو ہے، چترال کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، چترال کا اس سے کوئی بھلا نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں سالوں سے یہ پہاڑ ادھر پڑے ہیں، ابھی اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کریں نا، آپ کیوں روکتے ہیں؟ تو اس قسم کے لوگ ہیں، ان کا رد عمل جو ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. چترال جو ہے وہ ترقی کرے گا، چترال کے لوگوں کو فائدہ ہوگا، یہاں پہ روزگار کے ذرائع مواقع پیدا ہوں گے. بہت شکریہ شہزادہ صاحب آپ کے ٹائم کا، اور آپ نے لوگوں کو چترال کے جو معدنیات ہیں اس حوالے سے لوگوں کو بڑا تفصیلی بتایا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور امید کرتے ہیں کہ چترال کی ڈیولپمنٹ میں آپ کا کردار اسی طرح مثبت آپ ادا کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.